وَإِذَا سَأَلَكَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ۔ آیت نمبر 186 سورۃ بقرہ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی۔ جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی عَنِّی، اور اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں۔ اس آیت میں طالبان حق کی طلب مولا کا بیان ہے، جنہوں نے عشق الہی میں اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، وہ اسی کے طلبگار ہیں۔ ان حضرات کو قرب و وصال الہی کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ شان نزول صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت نے جذبہ عشق الہی میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب عز و جل کہاں ہے۔ اس پر بتایا گیا کہ اللہ تعالی مکان سے پاک ہے، کیونکہ جو چیز کسی سے مکان کے اعتبار سے قرب رکھتی ہو وہ اس کے دور والے سے ضرور دور پر ہوتی ہے، ضرور دوری پر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب بندوں سے قریب ہے۔ قرب الہی کی منازل تک رسائی بندے کو اپنی غفلت دور کرنے سے میسر آتی ہے۔ فارسی کا شعر ہے: دوست نزدیک تراز من بمن ست، ویں عجب تر کے من آذوئے دورم۔ ترجمہ: میرا دوست مجھ سے بھی زیادہ میرے نزدیک ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ میں اس سے دور ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ دعا کا معنی ہے کہ اپنی حاجت پیش کرنا، اور اجابت یعنی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ پروردگار عز و جل اپنے بندے کی دعا پر لبیک عبدی فرماتا ہے۔ البتہ جو مانگا جائے اسی کا حاصل ہو جانا دوسری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کبھی مانگی ہوئی چیز فوراً مل جاتی ہے، اور کبھی کسی حکمت کی وجہ سے تاخیر سے ملتی ہے۔ کبھی بندے کی حاجت دنیا میں پوری کر دی جاتی ہے، اور کبھی آخرت میں ثواب ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی بندے کا نفع کسی دوسری چیز میں ہوتا ہے تو مانگی ہوئی چیز کی بجائے وہ دوسری عطا ہو جاتی ہے۔ کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے، اس کی حاجت روائی میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ وہ عرصہ تک دعا میں مشغول رہے۔ کبھی دعا کرنے والے میں صدق و اخلاص وغیرہ قبولیت کی شرائط نہیں ہوتی، اس لیے منہ مانگی مراد نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے تاکہ ان کی دعا کے صدقے گناہ گاروں کی بگڑی بھی سنور جائے۔ دعا کے بارے میں تفصیل جاننے کے لیے خزانۂ دعا کا کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔